السلام علیکم فورتھ کلاس لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایرک کی اردو جو چیپٹر ہے وہ پڑھا تھا. آج ہم نے اس کی مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی بک کا اردو کی کتاب کا بچوں پیج نمبر 72 کھولیں گے. سب سے پہلے آپ کو جو سوال دیا ہوا ہے وہ ہے بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن ان کو آپ کو یاد ہے کہ مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے. اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ کی مشق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو میں نے اپنی ڈائری پہ یہ آپ کے لیے توڑ اور جوڑ الگ الگ کیے ہوئے ہیں. دیکھیے، ایرک کی اردو توڑ لکھے ہیں، نون چھوٹی ہے نی، واو معکوف نیو، یہ الف یا، نیو یا، رے کاف نیو یارک. یہ دیکھیے بچوں، یہ اس طرح لکھا جائے گا نیو یارک. اس کے بعد دیکھیے بے زبر زوئے بز، زوئے الف زا، بزا، ہے رے ہر، بزا ہر. یہ دیکھیے یہ اس طرح اس کا جوڑ بنے گا بزا ہر. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا جو توڑ ہے وہ ہے خے تے خط، زوئے الف تا، خط تا، زوئے معکوف کیا بنا خطات. آگے یہ دیکھیے جوڑ اس کے اس طرح ہوں گے، خط خط تو الف تا تو معکوف خطات. آگے دیکھیے این بے اب، الف رے، عبار، الف اور تے کیا بنا عبارات. اب آپ کو پتہ ہے عبارات جو ہے وہ بچوں جمع ہے کس کی؟ عبارات کی. عبارت کی جمع ہے عبارات. ٹھیک ہے، اب ہے میم این ما، لام واولو، مالو، میم الف ما، تے چھوٹی یہ تی، معلوماتی. دیکھیے جب اس کو جوڑ کریں گے تو اس طرح لکھا جائے گا میم این ما، لام واولو، مالو، میم الف ما، تے چھوٹی یہ تی، معلوماتی. ٹھیک ہے فورتھ کلاس، یہ تھے اس کے توڑ جوڑ. ہاں جی، اب دیکھیے فورتھ کلاس ہمارا اگلا سوال ہے کہ نیچے سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے اور آپ نے ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ لگانا ہے. پہلا ہے ہمارے پاس دانیال نے اردو سکھانے کی حامی بھری. ٹھیک ہے، جس لفظ کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے فورتھ کلاس وہ ہے حامی بھری. اب 3 آپشن دی ہوئی ہے، رضامندی ظاہر کی، مہارت حاصل کی، خواہش ظاہر کرنا. تو رضامندی ظاہر کی جو ہے اس کا یہ صحیح آپشن ہے، حامی بھرنا یعنی اقرار کرنا، رضامندی ظاہر کرنا. تو آپ اس کو سرکل کریں گے. اگلا دوسرا ہے ہمارے پاس کہ اردو کے کچھ حروف بظاہر ایک جیسے ہیں. اس میں جس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے وہ ہے بظاہر، اور آپشن دیے ہوئے لکھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں. تو بظاہر کے کیا معنی ہوتے ہیں فورتھ کلاس؟ دیکھنے میں. ٹھیک ہے، اگلا تیسرا ہے ہمارے پاس دانیال کے چچا خطاطی کرتے ہیں. جس لفظ کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے وہ ہے خطاطی. پہلا ہے تصاویر بناتے، دوسرا ہے خوبصورت لکھائی، تیسرا ہے پینٹ کرتے. خطاطی کے کیا معنی ہے فورتھ کلاس؟ خوبصورت لکھائی. ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارات پسند آئیں. پہلا آپشن ہے سوال، دوسرا آپشن ہے کتاب، تیسرا آپشن ہے تحریریں. ہاں جی فورتھ کلاس، عبارات میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا توڑ جوڑ میں کہ عبارات جمع ہے کس کی؟ عبارت کی. عبارت ہوتا تھا تحریر، عبارات تحریریں. ٹھیک ہے، اس کو سرکل کیجئے گا. اب آخری ہے ہمارے پاس ایرک اور دانیال معلوماتی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے. جس لفظ کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے وہ ہے معلوماتی. تو 3 آپشن دیے ہوئے ہیں، خوبصورت، رنگ برنگی، علم دینے والی. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے معلوماتی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ علم دینے والی. صحیح ہے. ہاں جی فورتھ کلاس، دیکھیے آگے آپ کو الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. پہلا جملہ ہمارے پاس ہے حامی بھرنا. حامی بھرنا بچوں یعنی کہ رضامندی ظاہر کرنا، اقرار کرنا. تو اس کے جملے بنانے ہیں آپ نے. دانیال نے ایرک کو اردو سکھانے کی حامی بھری، یا علی نے محسن کو کتاب دینے کی حامی بھری. ٹھیک ہے، پھر اگلا لفظ ہے بظاہر. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے کچھ حروف جو ہیں وہ بظاہر ایک جیسے ہیں، یا محسن بظاہر بیمار نظر آ رہا تھا. اگلا لفظ ہے خطاطی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ احمد کو خطاطی سیکھنے کا بہت شوق ہے، یا دانیال کے چچا خطاطی کرتے ہیں. عبارت یعنی کہ تحریر. آپ کہیں گے کہ ایرک نے اردو میں ایک عبارت لکھی، یا پھر
آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارت بہت پسند آئی۔ معلوماتی مطلب علم دینے والی، آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، ثنا کو معلوماتی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، یا ہمیں معلوماتی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ زبان، زبان کا آپ نے جملہ بنانا ہے، مجھے اردو زبان بہت پسند ہے، یا ہمیں اردو زبان بولنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ جملے تھے، آپ نے اس کو اپنے اس میں استعمال کرنا ہے، لازمی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اسی کو یاد کریں یا رٹا لگائیں، آپ نے سمجھ کے معنی کے حساب سے صحیح جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے دیکھیے فورتھ کلاس، آگے ہے کہ سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ آپ کو سوال دیے گئے ہیں، پہلا سوال ہے بچوں کہ دانیال نے کون سی کہانی سنائی؟ تو آپ نے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا دانیال نے اردو کے مشہور کردار چچا چھکن کی کہانی سنائی۔ پھر ہے کہ اردو کے حروف تہجی کی کیا تعداد ہے؟ اردو کے حروف تہجی کی تعداد فورتھ کلاس ہم نے لیسن میں پڑھا تھا 38 ہے۔ اردو کے جو حروف تہجی آپ کو پتہ ہے الف سے لے کر یہ تک وہ سارے کیا ہیں؟ حروف تہجی۔ تو اردو کے حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 38 ہے۔ دانیال کے چچا کیا کام کرتے تھے؟ ہاں جی، دانیال کے چچا بچوں کیا کام کرتے تھے؟ دانیال کے چچا خطاطی کا کام کرتے تھے، یعنی وہ عبارات لکھا کرتے تھے، ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت زیادہ خوبصورت تھی، تو دانیال کے چچا خطاطی کا کام کرتے تھے۔ آخری سوال ہے ہمارا، ایرک کون سے دو الفاظ کو غلط استعمال کرتا تھا؟ جی بچوں، لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایرک جو ہے وہ کھانے اور کہانے کو غلط استعمال کرتا تھا۔ جی آگے دیکھیے، آخری سوال ہے ہمارا، کچھ الفاظ کے آخر میں ہی ہٹا کر الف اور تے لگا کر ان کی جمع بنائی جاتی ہے، اور مثلاً مطالبہ کی جمع ہے مطالبات، اسی طرح دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیے، ٹھیک ہے۔ جی فورتھ کلاس، پہلا ہے آپ کے پاس آلہ، آلہ کی آپ نے بنانی ہے جمع، آلہ کی جمع ہوگی آلات، انہوں نے آپ کو بتا دیا الف اور تے لگا کہ آپ نے جمع بنانی ہے۔ تجربہ، تجربہ کی جمع کیا ہوگی؟ تجربات۔ واقعہ، واقعات۔ خطرہ، خطرات، ٹھیک ہے، یہ ہمارے واحد جمع تھے۔ ہاں جی فورتھ کلاس، اب آپ یہ جو ایرک کی اردو جو چیپٹر ہے ہمارا، اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ لوگ اپنا ہوم ورک سن لیں گے۔ فورتھ کلاس ہوم ورک میں آپ نے اس چیپٹر کے الفاظ، جملے، سوال جواب اور یہ واحد جمع، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہیں کہ آپ نے ہوم ورک میں اچھے طریقے سے کرنی ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی، صاف ستھرا آپ نے کام کرنا ہے، اور اس لیسن کی املا بہت اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، اور اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے۔ ہوم ورک آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ کرنا ہے، دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کے الفاظ، جملے، سوال جواب، ٹھیک ہے، اور واحد جمع، یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے۔ ہوم ورک آپ نے ورک شیٹ پہ کرنا ہے، اور سیٹرڈے کو آپ نے اپنا یہ ہوم ورک اسکول میں جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔